بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاسی درجہ حرارت پاکستان میں بہت زیادہ جس میں ایک بھرپور ارتعاش جو برپا ہے اوور آل ماحول میں پاکستان کے، اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی خبر آتی ہے. بہرحال آج کے تک ایک اچھی خبر تو یہ تھی کہ عماد یوسف صاحب AR نیوز کے جو ہیڈ ہیں ضمانت منظور ہوئی، بلکہ کیس سے نام نکل گیا. نشریات بہرحال ابھی تاحال AR نیوز کی بحال نہیں ہے، اور سیاسی منظرنامے پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف جہاں PTI کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے طور پر پلاننگ کر رہے ہیں ایک نون لیگ کے لوگوں کے حوالے سے کہ جناب ماڈل ٹاؤن کیس کو تیزی چلائی جائے اور سارا کچھ ہو. وفاق اپنی پلاننگ کر رہی ہے PTI کو زیر اعتاب لانے کے لیے. شہباز گل صاحب کا معاملہ بدستور چل رہا ہے. 13 اگست کو خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے، آگے ضمنی الیکشنز ہیں، تو بہت کچھ ہے. میں ذرا اس پورے اوور آل سیاسی منظرنامے پہ ہم کرتے ہیں بات زیادہ لمبی تمہید کے بغیر. اور آپ نے اگر دیکھا میں شروع میں تھوڑا سا جو بات کرتے ہوئے یا انٹرو دیتے ہوئے ذرا مشکل محسوس کر رہا تھا، وہ اس لیے کہ ہمارے مہمانوں میں جو دو سینئر تجزیہ کار ہیں، تو اولاً جو ہے وہ جناب حبیب اکرم صاحب ہیں، جن کو اتنا زبردست ملکہ حاصل ہے اردو کے الفاظ کو فریم کرنے میں، اور الفاظ کا چناؤ اتنا شاندار ہے کہ میں نروس ہو رہا تھا بات کرتے ہوئے. تو حبیب صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ہوں وسیم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے بھائی جناب سینئر ہمارے جناب عامر ضیاء صاحب تشریف فرمائے، دونوں سینئر تجزیہ کار. سر بہت بہت شکریہ. عامر صاحب تھینک یو ویری مچ. سر ذرا اب ایک ایک کر کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں نا آج کی نشست میں، پھر اور بھی مہمان ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے تو حبیب صاحب یہ بتائیں، بطور مجموعی آپ کو یہ اگلے اب تو ہے نا اتنی تیزی سے روزانہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں روز کا ایک الگ روزانہ کی بنا پر تجزیہ ہو سکتا ہے. آپ کو اگلے 6 8 10 ہفتے منظرنامہ کہاں جاتا نظر آتا ہے؟ خان صاحب 13 اگست کو کہہ رہے ہیں میں اعلانات کروں گا، 9 ضمنی بھی آ رہے ہیں، قریشی صاحب والا ضمنی بھی آ رہا ہے، شہباز گل صاحب کا معاملہ الگ چل رہا ہے. آپ کو یہ اگلے 6 8 10 ہفتے کیا لگتے ہیں معاملات؟ دیکھیں، اس وقت اگر آپ سیاست کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک لفظ کہے بغیر، یعنی 2 لفظوں پہ مشتمل ایک نام کہے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ہے عمران خان. اس وقت ساری کی ساری نظریں حکومت کی طرف نہیں ہیں بلکہ عمران خان کی طرف ہیں. آپ اپنے سوال کی فریم بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ عمران خان یہ کریں گے، عمران خان وہ کریں گے، عمران خان فلاں کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. تو لہٰذا اب بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ عمران خان کا رویہ کیا ہے. جس طرح عمران خان کو کارنر کیے چلے جا رہی ہے ہماری حکومت، اور مجموعی طور پر جو ماحول ہے اس میں بھی عمران خان ایک بلیگرڈ لگتے ہیں، تو اسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت زیادہ چوائسز بچی نہیں ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کریں، وہ معاملات کو. اچھا اب حبیب صاحب اس کو الیبوریٹ کریں، جو کہتے ہیں خان صاحب کو کارنر کیا جا رہا ہے، تو مثال کے طور پہ کچھ اقدامات بتائیں کہ یعنی اس انداز سے. دیکھیے مثال کے طور پہ جو آپ اس کا جو آغاز ہے وہ اس وقت سے ہے جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالے جانے کا آغاز ہوا تھا. اس وقت کس طرح ان کی پارٹی توڑی گئی، کس طرح ان کے جو اتحادی ہیں جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ بس ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہمیں کوئی کہے کہ مقناطیس کی ذرا شدت. مجھے ایک اتحادی جو اس وقت حکومت میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقناطیس کے اندر کتنی طاقت ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لے. تو مقناطیس کو جب طاقت مہیا ہوگی تو اس نے سارے اتحادیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا. خود ان کی پارٹی کے اندر بغاوت ہوگی، اور کیسے ہوئی سب جانتے ہیں. تو اس کا آغاز تو وہاں سے ہوا ہے. پھر جب ایک مرحلے اس کے لیے اس سے پیچھے بھی نہیں جانا پڑے گا کہ مطلب چیزیں انڈو ہونا شروع ہوئی، ورنہ یہ آئے بھی نہیں تھے، لائے گئے تھے اور پھر چلے گئے، یا چلیں آپ کے بقول واپس لے جائے گئے. اچھا لیکن اب آپ دیکھیے آئے بھی آرگینک طریقے سے تو نہیں تھے. وسیم، میں نے 2018 کا الیکشن گلی گلی اور سڑک سڑک پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور لوگوں سے پوچھا ہے کہ ان کی کیا رائے تھی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کے الیکشن میں کوئی اس سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے جتنی 2013 میں ہوئی تھی یا جتنی 2008 میں ہوئی تھی. تو میں 2018 کے الیکشن کو اسی طرح کا ایک الیکشن سمجھتا ہوں جو پاکستانی سٹینڈرڈز کے مطابق ٹھیک تھا. تو اگر اس کے نتیجے میں کسی کو لایا گیا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ 1.70 کروڑ لوگوں کے دماغ یک یک بدل دیے گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس موجود ہو. وہ اگر اس طریقے سے لایا جانا ہے تو میں اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ فعل مجہول میں استعمال کر لیتا ہوں، اور اس سے آپ کی بھی شاید تشفی ہو جائے. تو نہیں ایک ہوتا ہے نا حبیب صاحب، میں سے بتا دوں، میں اس پہ اپنی رائے عرض کرتا ہوں، پھر عامر صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس. کیونکہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے 10 کو 20 نہیں کر سکتے، ہاں 19 18 کو 20 کر سکتے ہیں. تو آف کورس خان صاحب میں وہ پوٹینشل تو فور شور تھا کہ جس کو اگر تھوڑا سا کام لگا دیا جائے تو بات بن جائے گی.
تو جس طریقے سے الیکشن سے پہلے جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بن گیا, جس طریقے سے وہ بلوچستان والی گورنمنٹ گری, تو وہ کرائن اس طرف اشارہ نہیں کر رہے تھے کہ بہرحال تھوڑی سپورٹ. ہاں اس میں کیا یہ کہنا کہ یار اگر سپورٹ نہ ہوتی تو خان صاحب کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں ہوتی, آف کورس ناٹ, لیکن ذرا پہیے لگا دیے گئے, ایسا نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جہاں تک اب یہ جو پارٹیاں بدل رہے ہیں نا الیکشن کے قریب, آپ تو 2018 کی بات کر رہے ہیں نا, 2013 میں ذرا دیکھیے کس کس آدمی نے پارٹی بدلی, 2008 میں دیکھیے کس کس آدمی نے پارٹی بدلی, اور اسی طرح 2023 میں یا جب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آتے ہیں. یہ معاملہ کوئی اتنا, یہ تو الیکشن کے قریب تو لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, اور یہ کوئی پالیٹکس میں کوئی بہت انفیئر چیز بھی نہیں ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا رخ تبدیل کر لینا یہ واقعہ ذرا نادر ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی اور دنیا کی تاریخ میں بھی. تو وہاں سے جو سلسلہ عمران خان کو کارنر کرنے کا شروع ہوا, پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح الیکشن کمیشن کا رویہ تھا بادامی صاحب, یہ کون سا قانون, کون سا دستور, کون سی منطق تھی جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیفیکٹرز تھے مخصوص نشستوں کے 5 جو پنجاب میں تھے, ان کا فیصلہ روک کے کہا گیا تھا کہ جناب یہ 17 جولائی کے الیکشن سے مشروط کر دیا گیا ہے. یہ کون سی منطق تھی؟ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ فورن فنڈنگ کا کیس آیا ہے, کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کوئی آڈٹ فرم ہے, الیکشن کمیشن کوئی بینکر ہے, کیا الیکشن کمیشن نیب ہے, الیکشن کمیشن کیا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کہ جس نے 2018 میں 2013 میں باقاعدہ طور پہ اس قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں جس کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے میں الیکشن مہم کے لیے اخراجات کی حد مقرر ہے, اس قانون میں نہیں جا سکا. یہ نہیں دیکھ سکا کہ عین اس کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں کس نے اپنی الیکشن مہم میں کتنے پیسے لگائے ہیں, یہ نہیں دیکھ سکا. اسے یہ پتہ چل گیا کہ 2008 سے لے کے اور 2000 پتہ نہیں کب تک جو ہے وہ فلاں جگہ سے پیسہ آیا, فلاں آدمی کی شہریت کی تصدیق نہیں کی, اسے یک طرفہ طور پر کہہ دیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ دراصل غیر پاکستانی ہے, لہٰذا اس کی طرف سے آنے والا پیسہ حرام ہے. یہ جو حلت و حرمت کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا جس انداز میں, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت ہو جائے گا؟ بہت خوب, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اب اس کے ریئیکشن میں کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے یہ میں آپ کی طرف دوبارہ تو بتائے گا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کارنر کیا گیا اور اب خان صاحب کے پاس محدود آپشنز ہیں, مخصوص آپشن ہیں, وہ ممکنہ طور پہ کیا ہوتا ہے, اس میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے ذرا عامر صاحب کو میں تجزیہ لوں کہ کیا عامر صاحب آپ کو بطور مجموعی اگلے کچھ ہفتوں میں کیا سیاسی منظرنامہ بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, تبدیل ہو بھی رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک بات دیکھیں کہ ایک چیز بڑی کامن ہے, وہ یہ کہ جی یہ ریاست کا بحران ہے جو بالکل جاری و ساری اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس میں ٹھیک ہے کہ آپ ایک مائکرو لیول پہ لگ رہا ہے کہ یہ موو ہو گیا, فلاں چیز ہوگی, لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ریاست پاکستان بحران کا شکار ہے یا اس کو بحران کا شکار کر دیا گیا ہے. اچھا دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان پہ بالکل الزام لگتا رہا ہے اور آج بھی لگ رہا ہے کہ ان کو لایا گیا اور ان کو پہیے لگائے گئے, لیکن یہاں تو وہ سیاستدان بھی ہیں کہ جن کو انجن بھی لگایا گیا, اور کون سے سیاستدان جن کے سب سے بڑے حریف ہیں جن کا نام مطلب ہے شریف خاندان کہہ لیں, نواز شریف کہہ لیں, تو ان کو تو اگر جنرل جیلانی کے دنوں سے اگر میں یاد کرنا شروع کروں اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب IGI کیسے بنی تھی اور پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ 90 کے انتخابات کیسے جتوائے گئے تھے, تو اصل جو اسٹیبلشمنٹ کا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اصل کے بڑے والا جو بلو آئیڈ بیبی ہے وہ تو نواز شریف صاحب ہیں, اور وہ ہر کوشش کرتے ہیں, وہ لڑتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ سے, اس کے خلاف سازش کرتے ہیں, فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, BMW گاڑیوں کی رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں آصف نواز صاحب کے دور میں, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں بڑی تفصیل کے ساتھ جا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گے, لیکن ہر بار ان کو معافی مل جاتی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مطلب ہے کہ ہر بار وہ بھڑتے ہیں, اور 3 مرتبہ تو ہمارے سامنے معافی مل گئی, 3 بار ان کو محروم کیا گیا. اور جب مشرف صاحب کے دور میں تھا تو بالکل کوشش تھی کہ فوج تقسیم ہو رہی تھی. آصف نواز صاحب کے دور میں باقاعدہ انہوں نے BMW گاڑیاں بانٹی, خود آرمی چیف کو دینے کی کوشش کی. تو بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اصل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے, آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ عمران خان تو پھر بھی 22 سال پولیٹیکل ولڈرنس میں رہا, اس کے بعد پھر ان کی مطلب 2 دہائیوں کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ چمکا, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے کچھ ہوا
بادبان میں ہوا بھی آ گئی کہیں نہ کہیں سے، زمین و مکان وہ بھی ان کے ساتھ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سب پر ہی کبھی نہ کبھی دستے شفقت رہا، اور میرا خیال ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب. اچھا میں اس میں مزید بات آگے بڑھاتا ہوں. میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما آف کورس آفٹر عمران خان صاحب شاہ قریشی صاحب ہیں، سینئر وائس چیئرمین. ذرا میں ان سے کچھ پی ٹی آئی کا موقف کچھ حوالوں سے. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بدامی صاحب. انتخابی مہم ٹھیک چل رہی ہے؟ بس آپ کی دعاؤں سے. اچھا سر، یہ پہلے حضور یہ ظاہر شہباز گل صاحب والے معاملے نے پورا ایک ارتعاش برپا کیا ہوا ہے. بطور مجموعی یعنی تحریک انصاف نے ایک کائنڈ آف ڈسٹینس تو کیا اپنے آپ کو کہ بھائی ایک ذاتی بیان ہے، پارٹی بیان نہیں ہے، لیکن کیا یعنی تحریک انصاف کی طرف سے اس بیان سے لا تعلقی ہی سمجھی جائے کہ لا تعلقی تک اکتفا ہے، یا قابل مذمت سمجھتی ہے تحریک انصاف اس بیان کو جو کہ انہوں نے دیا ہے شہباز گل صاحب نے؟ دیکھیے تحریک انصاف کا انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کلیئرٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج اور نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ان کی اہمیت، ان کی آفادیت، ان کی ملک کا نظریاتی جغرافیائی دفاع میں جو خدمات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانی دی اور جو آفات میں چاہے زلزلہ ہو چاہے فلڈز آ جائیں جن کا رول ہوتا ہے وہ سب ایڈمٹ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹس ہیں، بے پناہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن ہماری ملک کی بقا کے لیے ہمیں ضرورت اس کی ہے. اور انہوں نے حوالے دیے، تاریخی حوالے دیے کہ جب ملکوں کو نقصان پہنچا، مثال کے طور پہ عراق میں فوج کو جب کمزور کیا گیا اور ممالک میں جب فوج کو کمزور کیا گیا تو اس کا ایک منفی اثر ملک کے استحکام پر ہوا. تو اس ادارے کی اہمیت. لیکن شاہ صاحب پھر وہی عمران خان صاحب ہر جلسے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی اور میں نے مطلع کیا نیوٹرلز کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ نیوٹرلز کہہ رہے ہوتے ہیں تو اشارہ کہاں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب وہ پھر اور کیا امپلائی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ایک عالمی سطح کی سازش ہوئی اور جو سب سے انفلوئنشل عہدہ ہے پاکستان کا اس سے کچھ نہیں کیا. تو اس سے بڑا الزام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک وہ بتاتے رہے تاریخی حوالوں سے کہ جناب فوج کتنی اہم ہے، لیکن جب اسی تقریر میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل نے کچھ نہیں کیا اور سازش ہوتی رہی، تو اس سے بڑا الزام اور کیا ہو سکتا ہے ان پہ؟ دیکھیے اس کو آپ الزام نہیں کہہ سکتے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان میں مداخلت کرتی ہیں، کرواتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں را کا جو رول رہا ہے اور ایک زمانے میں این ڈی ایس کا جو رول رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کی نشاندہی کی اور درست کی. اب جو اکنامک سچویشن تھی یہ اظہار تشویش تو نہیں ہے نا، یہ تو یہ اظہار تشویش سے بڑھ کے ہے نا. تو الزام ہے نا کہ بھائی اور ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم کہیں آؤٹ آف کانٹیکس ہے وہ کہ جی میں نے شوکت ترین کو بھیجا، میں نے خود ان سے کہا کہ دیکھو سازش ہو رہی ہے، جو کر سکتے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ تشویش تو نہیں ہے، تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا نا. میں عرض کروں نا جی، انہوں نے شوکت ترین کو کیوں بھیجا؟ ان کی نظر میں بہت مشکل فیصلے اور سخت اقدامات کے بعد ہماری جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے جو کہ پوائنٹ کر رہے تھے ان دا رانگ ڈائریکشن، ان کو درست کیا گیا، ان کو اسٹیبلائز کیا گیا. اور اسٹیبلائز کرنے کے بعد اب اکانومی گروتھ کی طرف مائل ہو گئی تھی انڈر ڈیفیکلٹ کووڈ کنڈیشنز. اب اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑے گا، اور وہ پڑا. جو انہوں نے کہا وہ درست ثابت ہوا. آپ نے دیکھا جب سے یہ عدم اعتماد کی جو تحریک لائی گئی اور جس طرح وہ سارا موو ہوا رجیم چینج کا، اس کا جو امپیکٹ ہماری اکانومی پہ پڑا ہے اور ابھی مسلسل پڑ رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ درست ثابت ہوا. میں اس کو میں ریفریز کر لیتا ہوں. یعنی چونکہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے باتیں بہت ہو رہی ہیں اور ظاہر اس کی وجہ سے ایک سیاسی منظرنامے میں باقاعدہ ارتعاش، اور آپ نے خود ابتدان بتایا کہ خان صاحب کتنے قائل ہیں اس بات کی کہ مضبوط فوج ہونی چاہیے. تو یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اس حوالے سے آپ ہمارا جو ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اعلیٰ ترین قیادت کے رول سے
کیا غیر مطمئن ہے؟ اگر غیر مطمئن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھئی وہ ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا, یا مطمئن ہے کہ نہیں انہوں نے, کیا ہے یہ پوزیشن بتا دیں آپ. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ملک کے جسے کہتے ہیں نا جو عدم استحکام کی کیفیت ہے, انہیں احساس دلوانے کی کوشش کی گئی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوگا, اور خیال کیجئے کہ ایسا نہ ہو. پھر یہی ہوا, آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے ہم سمجھ نہیں پائے جس طرح آپ کا روپے کی قدر میں مسلسل وہ کتنا چلا گیا, ڈالر مہنگا ہوتا گیا, فوریکس ریزرو پہ پریشر پڑا, آپ کی سرمایہ کاری بند ہو گئی. ملک میں ایک اس وقت جتنا آپ کا جو بزنس کمیونٹی ہے ان میں ایک بے یقینی کی ٹھیک ہے, یہ اکنامی والے سے بتا دیا آپ نے صحیح. ابھی کم بیک ٹو شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا, تو یہ تحریک انصاف مذمت کرتی ہے اس بیان کی؟ دیکھیے یہ ہم کہیں گے کہ تحریک انصاف کی پالیسی کے برعکس ہے. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کہ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں آئین میں ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے, اور اس کو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ایک ذمہ داری دی ہے. جوڈیشری کا ایک رول ہے, اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے دیکھا آج جو دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو محافظ کہہ رہے ہیں اداروں کے, ان کے اپنے بیانات تو آپ دیکھیے یہ خود کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے وہاں کس طرح حملہ آور ہوئے, جو فیصلہ ان کے توقعات کے برعکس آتا ہے انہوں نے کیا نکتہ چینی کی. اگر ان کے حق میں آ جائے تو وہ تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں, اور ان کی توقع کے خلاف آ جائے تو پھر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے افواج پاکستان, نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو گفتگو کرتی رہی ہیں, جو مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں, جو نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. اب آپ کی اب ایسا پارٹی آپ جی آپ مکمل کر لیجیے گا بات, اور پھر اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جی آپ کہیے. میں حیران ہوں کہ آج یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے. ان انسٹیٹیوشنز پر تابڑ توڑ حملے تو آپ کرتے رہے. آصف علی زرداری کے بیانات آپ کے سامنے ہیں لاڑکانہ میں سی سی کی میٹنگ میں, جنہوں نے کہا کہ ان کا تو ایک وقت محدود ہوتا ہے, اور میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد پھر بھگتا بھی نا انہوں نے. اس کے بعد آپ کو یاد ہے 24-36 گھنٹے بعد عرب امارات کی پرواز کے 602 سے دبئی روانگی, پھر وہ بہت عرصے باہر رہے, وہ سارا ہوا نا. پھر پیپلز پارٹی زیر اعتاب رہی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ان کی تو یہ لیڈرشپ کی, یہ ان کے ڈائریکٹ دیکھیے جب نواز شریف بات کرتے ہیں اٹ از پی ایم ایل ایم اسپیکنگ, جب آصف علی زرداری بات کرتے ہیں اٹ از پیپلز پارٹی اسپیکنگ. اس کے برعکس عمران خان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یا آپ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے آپ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ آپ کو ذمہ داری نظر آئے گی. آپ ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر کا دیکھ لیں, آپ ہمارے سینئر لیڈر ہیں پرویز خٹک صاحب کا دیکھ لیں, آپ کسی کا دیکھ لیں. ہم نے اعتدال کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ اداروں کی بات کی ہے, اور ہم نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے. اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں گل صاحب کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو درگزر سے کام لینا چاہیے یا پھر کارروائی ہونی چاہیے, قانون اپنا راستہ بنائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جذبات میں اگر کوئی بات ہو گئی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ادارے کے خلاف ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وہ نیت تھی جو ان سے منسوب کی جا رہی تھی. آئی تھنک میسج کنوے ہو گیا, اور اس چیز کو سلجھانا چاہیے. ان کی بھی کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کا بھی ایک ڈیو لیگل پروسیس ہے, اس کے تحت ان کو موقع ملنا چاہیے اپنی وضاحت کا اور اصلاح کا. اور سر یہ ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہوئے بس یہ ایک بات اور کہ 13 اگست کے جلسے میں کیا کچھ آگے کے لائے عمل کا اعلان کرنے لگے ہیں, کیا ہے 13 اگست میں کیا کرنے لگے ہیں, کیا ایسا امپورٹنٹ کرنے لگے ہیں؟ دیکھیے 13 اگست کیونکہ 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے, اور ہم تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت بڑی قربانی دی. تحریک پاکستان کی جو ان کی جو جدوجہد ہے وہ رنگ نہ اپنا سکی جو فاؤنڈنگ فادرز کا تھا.
جو اقبال کا تصور تھا، جو جناح کا خواب تھا، آزاد ہمیں انگریز سے تو مل گئی، ہندو سے غلامی سے آزادی تو مل گئی، لیکن حقیقی آزادی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ابھی بھی ہمارے قریب نہیں ہے. اور اس حقیقی آزادی کے لیے ہمیں قوم کو یکجا کرنا ہوگا، قوم کو ہمیں ان میں آگاہی میں اضافہ کرنا ہوگا. غربت سے آزادی، ناانصافی سے آزادی، جہالت سے، ناخواندگی سے آزادی، مقصد کہنے کے بہت سے مائل سٹونز ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے. عمران خان قوم کو اس کے لیے تیار کرا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں. لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی ایک لیڈرشپ ہے، ان کی ایک آواز ہے جو پورے ملک میں گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک آج ان کی پذیرائی ہے. اور آج واحد ایک لیڈر ہے ملک میں جن کی ایک وفاقی اپروچ ہے، ایک وفاقی پارٹیز ہے. باقی پارٹیز تو محدود ہو کے رہ گئی ہیں، کوئی سینٹرل پنجاب تک رہ گئی ہے اور کوئی انٹیریئر سندھ تک رہ گئی ہے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت نوازش. محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے، شہباز گل صاحب کا بیان کہتے پارٹی تحریک انصاف کی پالیسی کے برعکس ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو سلجھانا چاہیے. عامر ضیاء صاحب، آپ کے تجزیے میں یہ ہم اس وقت پوزیشنز تو جانتے ہیں نا، ظاہر ہے بڑی کلیئر ہیں عام انتخابات کے حوالے سے. تحریک انصاف کہتی ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب اس بحث میں جائے بغیر کہ کون صحیح ہے کون غلط، دونوں کے موقف کلیئر ہیں. تجزیہ بتائیے، آپ کو پاکستان الیکشن کی طرف جاتا نظر آتا ہے، یعنی اگلے 3-4 مہینے میں اسی سال میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن مستقبل قریب میں تو بہرحال نہیں ہوتی؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، جتنی کشیدہ سیاسی فضا ہوئی ہے، جتنی پولرائزیشن ہے، بلکہ زہریلا میں کہوں گا کہ سب ماحول ہوا ہے، اور پھر ہماری جو معاشی صورتحال ہے، تو اس میں اگر فوراً ان حالات میں الیکشنز کا آپ انعقاد کرتے ہیں تو غالباً وہ نتیجہ اس طرح کا نہ برآمد ہو سکے. تو ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، تاکہ عمران خان کی جو شکایت ہے کہ جی پی ڈی ایم کے ہاتھوں میں، جن کو مبینہ طور پہ چور کہتے ہیں اور لٹیرے کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے حکومت نکل کے کسی ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں جائے، وہ ملک میں اسٹیبلٹی لے کر آئے، سیاسی حدت میں کمی ہو، اور اس کے بعد ریفارمز ہوں. اور ذرا 3 مہینے کا تو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، عدالت کے ذریعے ذرا سے ان کو مزید 3-4 مہینے اور مل جائیں تو 6-7 مہینے کا گیپ آئے جہاں پہ ہم پنپ لیں، سستا لیں. اس کے بعد پھر ملک جو انتخابات یعنی آپ کی معلومات یا تجزیے کے مطابق تحریک انصاف ایسی کسی تجویز کو مانے گی؟ گورنمنٹ کا تو کلیئر پوزیشن ہے، اگر اس طرح سے سیل کیا جائے، جی اگر اس طرح سے سیل کیا جائے بادامی صاحب اس چیز کو، کہ جس میں ان کو یہ لگے کہ ان کے مخالفین وہاں پہ نہیں آ گئے اور ایک واقعی غیر جانبدار سیٹ اپ، نیوٹرل سیٹ اپ ہے، تو لیکن لفظ نیوٹرل کو تو انہوں نے خود ہی گالی بنا دیا ہے نا، لفظ نیوٹرل کو تو انہوں نے خود ہی اتنا متنازع بنا دیا ہے. نہیں لیکن ہم اور آپ تو نہیں بنا سکتے نا، ہم تو اس کو صحیح پیرائے میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور الفاظ جو ہیں وہ دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں نا، منفی بھی اس کی ایک نکلتی ہے تشریح، اور منفی مثبت بھی نکلتی ہے. تو اگر کسی طرح سے یہ سیٹ اپ، خیر یہ تو ایک بات کرنے کی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا اگر ابھی آپ انتخابات کراتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ جو اس وقت حالات ہیں، اور ابھی معیشت آپ کی بالکل مطلب ہے گھٹنیوں پر آ گئی ہے. ہم لوگ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ذرا سا روپی پنپ گئے اور اسٹاک مارکیٹ اچھی ہو گئی، لیکن حالات بہتر نہیں ہیں. جو لوگ بھی اچھی طرح سے معیشت کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں ایک بریدر چاہیے کہ جہاں پر یہ سب چیزیں ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ملک انتخابات. لیکن یہ جو آپ نے منظرنامہ بتایا ہے، جس طرح میری رائے یہ ہے کہ یہ عملاً شاید ایسا ممکن میرے خیال میں نہیں ہے. عملاً آپ کے خیال میں عملاً بھی ایسا ممکن ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوتا نظر بھی آتا ہے آپ کو، یا مشکل لگتا ہے آپ کو ایسا ہوتا؟ بہت مشکل لگتا ہے مجھے. اس کے لیے اداروں کو، جو نیوٹرل ادارے ہوئے ہیں، انہیں کردار بڑا ایکٹیو کرنا پڑے گا، پرو ایکٹیو کردار کرنا پڑے گا، ابلاغ بڑھانا پڑے گا. اور یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جو فضا ہو گئی ہے کہ جی ود اس اور اگینسٹ اس کو ختم کر کے آپ کو ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اس چیز کو سیل کرنا پڑے گا. جیسے بطور صحافی یا تجزیہ کار ہم صرف وہی نہیں کرتے جو حالات ہو رہے ہیں، ہم یہ بھی تجویز دے سکتے ہیں کہ جی یہ جو صورتحال ہے یہ اسٹیپ فارورڈ ہو سکتی ہے، امکان ہے اس چیز کا. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کتنی حقیقت سے قریب تر، یا کتنی یعنی کتنی میں کیا کہوں معقول لگتی ہے بات کہ اس سے کچھ سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی؟ اور اگین آپ سے بھی سوال وہ ہے کہ آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوگا کیا ہونا چاہیے، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا، لیکن ہوتا کیا نظر آتا ہے؟ یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی، ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ دیکھیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا جس میں حکومت بدلی گئی تھی، اس کا ایک خاص مقصد تھا، اس کا ایک خاص پس منظر تھا. اب شاید وہ ماحول نہیں ہے کہ اس پس منظر کو دوبارہ بیان کیا جائے،
لیکن بہرحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو بہار میں تبدیلی آئی تھی اس کا ہدف خزاں میں ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس تھی. تو اب آئندہ خزاں میں جب کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی دراصل اس کے بعد ہی الیکشن ممکن ہو سکے گا. وہاں تک جانے کے لیے جو موجودہ پی ڈی ایم کا بندوبست ہے یہ پورا زور لگائے گا کہ ہم وہاں تک پہنچیں اور موسم خزاں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ کریں اور اس کے بعد الیکشن کا ڈول ڈالا جائے. اور الیکشن اگر اس کے بعد دیکھیں تو چونکہ سردی بہت شدید ہوگی تو بہت شدید سردی میں شاید ہمارے جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر الیکشن ہولڈ کرنا مشکل ہوگا. تو مجھے جو یہ بات ریئلسٹکلی سپیکنگ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے فروری مارچ تک. اور تحریک انصاف کا کام یہ ہے کہ وہ بدستور اپنا دباؤ اس سسٹم پر بڑھاتی چلی جائے اور تاکہ کیونکہ آج بھی اگر فرض کیا آج بھی کسی طریقے سے ہم الیکشن کی طرف جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری 5 اسمبلیاں بیک وقت ٹوٹے, یعنی مرکزی اسمبلی بھی اور چاروں صوبوں کی اسمبلی. تو اس کے لیے سم ہاؤ کسی نہ کسی درجے میں ایک اعتماد کی ضرورت ہے. ہمارے سسٹم میں اس وقت وہ اعتماد نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پہ آپ عمران خان کو کہیں کہ پہلے تم 2 اسمبلیاں توڑو اس کے بعد الیکشن کروائیں گے, یا عمران خان کہیں کہ پہلے تم قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں توڑو پھر میں اسمبلی توڑوں گا. تو چونکہ سسٹم میں اعتماد نہیں رہا بٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, تو جس طرح عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی کو رول پلے کرنا پڑے, کسی کو گارنٹر کا رول پلے کرنا پڑے, تو وہ اب گارنٹر کا رول پلے اب حبیب صاحب دیکھیں نا, اب یہ ساری بحث شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ صاحب آپ کا کام نہیں تھا سیاست میں, آپ کیوں کودے, آپ نے کل کیوں نواز شریف ایسا لگا کہ نواز شریف صاحب سے آپ کا معاملہ خراب ہو گیا تو آپ نے معزولی میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر دیا, پھر لگا کہ خان صاحب کے آپ قریب تھے, پھر خان صاحب سے آپ کا معاملہ خراب ہوا آپ نے ان کی معزولی میں ہم کردار ادا کر دیا. بحث شروع یہاں سے ہو رہی ہے اور اب ختم بھی اگر یہیں پر ہو رہی ہے کہ صاحب آپ کوئی کردار ادا کریں تاکہ سب بیٹھیں, تو پھر تو وہ دائروں کا سفر ہے نا. پھر یا تو پھر ہم ان کو اس بات پہ بلیم نہ کریں کہ صاحب آپ کیوں کردار ادا کرتے ہیں, یا پھر یہ ڈیمانڈ نہ کی جائے یا ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ صاحب آپ ہی کچھ کیجیے. دیکھیے ملک کے اندر اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ ایک شام سسٹم ہے. چاہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان بیٹھے ہوں یا چاہے اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں, یہ شام سسٹم اس لیے ہے کہ ہم پھر پھر کے ان 300-350 لوگوں کے درمیان پھنسے ہوتے ہیں جن کے جو اپنی اپنی ذاتی انا کے اتنے اسیر ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا کسی نہ کسی ایک قوت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اگر یہ سسٹم کمپلیٹ ہوتا, یعنی اگر ہماری لوکل باڈیز ہوں, عوام امپاورڈ ہوں, تو پھر نیچے سے جو سسٹم کا دباؤ ہے وہ اوپر والے سسٹم کو مجبور کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایسی پولیٹیکل شخصیات کی تعداد زیادہ ہوتی جو ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں بٹھا سکتے. آج تو آپ کے پاس ایسی کوئی صورتحال بدقسمتی سے لیکن پھر حبیب صاحب یعنی اگین کیا یہ ایک وقتی سولوشن نہیں ہوگا پھر ایک اور لانگ ٹرم میں مزید مسائل کو جنم نہیں دے گا؟ وہ میں مثال کے طور پہ خان صاحب کے اپنے الفاظ میں ایک موقع آیا جب ایک انجماعت کی طرف چلا گیا معاملہ کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہونی ہے اور فریقین کا اتفاق نہیں ہو رہا کسی بات پہ. ایسے موقع پہ سب کو یہ لگا وہی والی بات کہ ایک قوت ایسی ہو جو راضی کر لے دونوں کو. تو اس قوت نے کہا کہ صاحب یہ بندہ صحیح ہے. خان صاحب نے مان لیا کہ ہاں چلیں آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے. پھر جب چیف الیکشن کمشنر کا رول آپ کو لگا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے, آپ پڑ گئے اس قوت کو کہ یار یہ تو انہوں نے کہا تھا اور دیکھو یہ کیا نکلا. تو بھائی یا تو آپ ان سے کہیں, جب وہ آپ کو کہیں, یا تو ہم ان کے پاس جائیں نا, یا اگر وہ بھی آپ کے پاس آتے ہیں کہ یار آپ اس کو لگا دیں چیف الیکشن کمشنر, آپ ان سے کہیں کہ سر آپ کا تو یہ کام نہیں ہے, یہ ہم سیاسی قوت آپس میں, یا تو آپ ان کو منع کر دیں یا پھر ان کے کہنے پر آپ ایک تعیناتی کرتے ہیں اور پھر جب اس سے آپ کی مرضی کے فیصلے نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار تم نے لگایا تھا اب تم ہی ذمہ دار ہو. تو پھر یہ کیسے ہوگا معاملہ بڑا بدقسمتی ہے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے سیاستدان ہیں. یہ معاملہ آج کا شروع نہیں ہوا. بالکل صحیح بات ہے. صاحب آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں کہ غلام اسحاق خان پہلی دفعہ جب صدر بنے, یعنی منتخب صدر بنے, تو اس وقت کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان معاملات طے ہوئے تھے اور وہ کس نے کروائے تھے. اس کے بعد تو ریسٹ از دی ہسٹری. ہم تو اسی دائرے کے کاکڑ فارمولے کی ٹرم ہے ہمارے یہاں, اور کتنی اس طرح کی ٹرمز فارمولہ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے. تو جب ہمیں اس پوزیشن میں بار بار چلے جاتے ہیں, اب یا دھکیلے جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں, یہ بھی ایک کوسچن ہے. لیکن اگر آج سیاستدان اکٹھے نہ بھی ہوں, الگ الگ رہ کے اپنی اپنی پوزیشن پہ قائم رہے, عمران خان الیکشن کی کوشش کرتے رہے اور دوسرے اگر رزسٹ کرنا چاہتے تو رزسٹ کرتے رہے, میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ سولوشن ہے. اور آخر کار ظاہر ہے اگست اب زیادہ دور نہیں رہا, وہاں پہ تو الیکشن ہونے.
تو ایک تو پریسائزلی میری تو رائے یہ ہے کہ بھائی اس سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر عدم استحکام رہے، لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے نکلنا ہے تو بھائی ایک دفعہ پھر آپ تھوڑی سی وقتی کڑوی گولی پی لیں، لیکن اگر نکلنا ہے انحصار سے تو سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ یار ہم آپس میں لڑیں گے بھی، اختلاف بھی کریں گے، صحیح بیٹھیں گے بھی، لیکن یار کسی تیسرے کو ہم کہیں گے کہ یار آپ چھوڑ دیں، آپ اس سسٹم کو اس طرح چلنے دیں. تو میرے خیال میں تو یہ شاید چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے. چلیں ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں اور پھر آپ ذرا بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. عامر ضیاء صاحب ابھی وکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود. اچھا اب عامر ضیاء صاحب ایک اور موضوع کی طرف، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی، یہ کوئی آپ کو یو سی اٹ ہیپننگ؟ جو بہت ساری اس کے ساتھ شرائط ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ جناب مطلب ہے کیا ہے نا اردو کا محاورہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. تو بہت ساری چیزوں کو وہ پہلے دیکھیں گے کہ 9 نشستوں پہ انتخابات ہو رہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ جو الیکشن کمیشن نے ورڈکٹ دیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو بہت ساری چیزوں سے مشروط ہے. اور اگر جس طرح سے مطلب ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ادارے ایک مرتبہ پھر مہربان ہو گئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر جو ہے نواز شریف کی تمام خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی گئی ہیں اور دوبارہ سے ان کو اور ان کے خاندان کو جو ہے گلے لگا لیا گیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ غالب امکان ہوگا کہ وہ آ جائیں گے. اور جیسے کہ جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی مشن ٹو گیٹ عمران، اور عمران کو آپ بالکل کارنر کر دیں ان کی پارٹی، جس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اس میں تقسیم مزید رڑاڑ لے کر آ جائے، عمران خان کو ذرا سا اور دھکیل دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو کریٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کے لیے جگہ بنائی جائے گی، ان کی بیٹی کے لیے جگہ بنائی جائے گی. تو مجھے لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ آپ پلان بہت کچھ کرتے ہیں منصوبہ ساز، لیکن جیسے بہت شروع میں جو بات ہو رہی تھی نا کہ عمران خان پہ نظریں کہ عمران خان خود کیا کرتے ہیں اور وہ کیا سرپرائز ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں، تو وہ بھی بہت کچھ مطلب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور آ کے. بہت آسان نہیں ہے، ابھی کئی مراحل سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد شاید ایک ممکنات میں سے ہو رہی. اور ابھی صاحب آپ نے ابتدا میں کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن محدود ہیں، تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے پاس ابھی کیا سب سے تگڑا آپشن کیا ہے؟ یعنی وہ ایک بار پھر اپنی، چونکہ پہلے جب وہ آئے تھے اسلام آباد کی طرف تب ظاہر منظرنامہ مختلف تھا، تب وہ 20 تاریخ کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے 20 جولائی والے، اور اتنی نشستیں نہیں جیتی تھی. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی تب، ظاہر پنجاب میں ڈنڈے پڑ رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا ہے کام، اور جو کہ آف کورس جس کی میرے خیال میں تو کسی بھی طور پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کی جا سکتی، غلط اور قابل مذمت کام تھا. تو آپ کے خیال میں اب اگر خان صاحب یہ والا کارڈ اپناتے ہیں ماس موومنٹ کا ٹورڈز اسلام آباد، تو یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں جو کہ ان کے سارے اوپوننٹس کو جو ہے وہ ذرا ایک پریشر دے سکے؟ دیکھیے بدامی صاحب، اس وقت واحد پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، جو اگر یہ کہے کہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو وہ لانگ مارچ کر سکتی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ فلاں جگہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو فلاں جگہ جلسہ کر سکتی ہے. وہ اس طرح کی پارٹی نہیں کہ لاہور میں جلسے کا اعلان کر لے اور پھر مولانا فضل الرحمان سے ریکویسٹ کرے کہ جناب آپ کچھ کریں اور مدارس سے بچوں کو یہاں پہ لائیں کیونکہ جلسہ گاہ بھی بھرنی ہے. تو ایک یہ معاملہ جو ہے وہ اگر پبلک کی انٹریکشن کا یا پبلک موبلائزیشن کا دیکھا جائے تو وہ تو ایج حاصل ہے تحریک انصاف کو. لہٰذا تحریک انصاف کی یہ، اگر اس کو آپ دھمکی کہیں، اس کو آپ الٹیمیٹم کہیں یا اس کو کچھ اور بھی کہیں، جو بھی کہیں، تحریک انصاف کے پاس بہرحال یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اس پر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر سکتی ہے. اور یہ طاقت اگر وہ اس پہ عمل کرتی ہے تو یہ ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں پھر وہ کچھ حاصل کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل حاصل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ حاصل ایسے ہی ہوتا ہے، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. آپ کو یاد ہے جناب نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے اور وہ جیل میں تھے، پھر وہ ہاسپٹل میں آئے، تو اس سے پہلے ایک خاص واقعہ ہوا تھا. ایک اسلام آباد میں لانگ مارچ ہوا تھا جسے آزادی مارچ کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے نتائج کے طور پہ جو نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پہ ایک ایگزٹ مل گیا تھا. ان کے اوپر قانون کی دلدل سے بھی راستے بن گئے تھے اور حالات کا جھاڑ جھنکار بھی اس کینچی سے کاٹ دیا گیا تھا. تو لہٰذا وہ معاملات ایسے ہی یہاں پر چلتے ہیں. اسی طرح جب 25 مئی کو جب عمران خان صاحب جا رہے تھے اسلام آباد کی طرف، تو اس وقت بھی مذاکرات کا کچھ ڈول ڈلا تھا اور بہت سارے معاملات جو تھے وہ طے ہو رہے تھے، اس سے کچھ پہلے بھی اور اس کے کچھ بعد بھی.
لیکن اب جو ریسنٹلی ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں شہباز گل کی گرفتاری ہے, جس میں فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے, جس میں پوری حکومت کا زور لگانا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے, اور پھر چن چن کے مخصوص نشستوں کے استعفے الگ الگ قبول کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے, دراصل یہ ان طے شدہ چیزوں سے انحراف ہے جن کا یقین عمران خان صاحب کو دلایا گیا تھا. تو عمران خان صاحب اس لیے کسی بھی بات پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, عرصے سے وہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں سب سے زیادہ جو کارگر ہتھیار ہے خان صاحب کے پاس وہ اس وقت یہی ہے جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا, یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, سب سے کارگر ہتھیار تو ان کا یہی, اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر کے احتجاج ریکارڈ کروا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ ہی جمہوری ہتھیار ہے. اور عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکالے جا رہے تھے تو وہ جن لوگوں سے مل رہے تھے, میں بھی ان جرنلسٹوں میں شامل تھا جو وہاں پہ گئے اور اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے, تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہ تو کسی کی بیکنگ ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ میں کسی کو محفوظ راستہ دے سکوں, کسی کو کے اوپر مقدمہ بنا سکوں. میں صرف ایک کام کر سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کروں. صحیح ہے. میں اسی طریقے سے اقتدار میں آیا تھا, میں دوبارہ بھی اگر میں نے حکومت پہ آنا تو میں اسی طریقے سے آؤں گا. لہٰذا ان کے سامنے تو بہت ہی افیکٹو ہتھیار. یو اگری ود دس عامر ضیاء صاحب کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک ہتھیار ہے, اور مقبولیت یقیناً ان کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. لیکن ایک اور چیز جو بڑی تبدیل ہوئی ہے نا, وہی کہ جب سے حکومت پنجاب ان کے پاس آئی ہے, جو آپ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئی نون لیگ, کیونکہ پرویز الہی کو وہ سارے پینترے پتہ ہیں کہ اگر ان کو سال بھر مل جاتا ہے تو وہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس پورے کھیل میں, یہ یقین جانیں آپ. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے رد عمل کے نتیجے میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. اس میں مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا, پھر گل صاحب نے ایک لوز بال دے دی جس کی وجہ سے خود مشکل میں پڑ گئے, ورنہ بچا جا سکتا تھا اس سچویشن سے, آپ بچ سکتے تھے. گل والی جو تھی نا, شہباز گل والی. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں, ایک تو بھائی احتجاج کریں فوراً, دوسرا یہ کہ وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, جیسے انہوں نے شروع میں اعلان بھی کیا ان کی پارٹی نے کہ جی ہم احساس پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کریں گے, صحت کارڈ کو ہم جو ہے مزید اس کو فوکس کریں گے, اور وہاں پر اپنا جو ہے گرفت مضبوط کریں دونوں صوبوں میں. اور اگر یہ 6 مہینے 8 مہینے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مطلب ہے کہ ایک دم, ایک تو طریقہ یہ کہ جی فوراً احتجاج کریں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ حکومت گر جائے, تو یقیناً ان کو بھی پھر عمران خان کو بھی اس بات کا بالکل ادراک ہوگا کہ معاشی صورتحال کیا ہے. تو اگر یہ سارا ملبہ نون لیگ اٹھا رہی ہے اور اس دوران میں ان کو تیاری کا موقع ملتا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے ذریعے, 2 بڑے صوبے ان کے پاس ہیں. اربن سندھ جیسی جگہ پر عمران خان کی فالوئنگ ہے اچھی خاصی, مطلب ہے کہ گو کہ یہاں پہ قیادت ان کی پی ٹی آئی کی اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن پھر بھی تو واحد وہ ایک پبلک وہ فگر ہیں, مطلب ہے قومی سیاستدان ہے جن کا کراچی تک خیبر اور گلگت بلتستان سے لے کر یعنی عامر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر میں یہ انٹرپریٹیشن کروں آپ کی بات سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب زور تو ضرور لگائیں گے کہ معاملہ عام انتخابات کی طرف چلا جائے, لیکن ہر حد تک نہیں جائیں گے, چونکہ آج صورتحال بہرحال 1 مہینے پہلے کی صورتحال سے مختلف ہے. اب پنجاب بھی ان کے پاس ہے کہ اچھا اوکے, تو وہ ٹرائی کریں گے, لیکن ذرا سا اگر وہ اس کھیل کو وہ یہ رکھیں کہ کیلکولیٹڈ دباؤ ڈال کے رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنا مطلب ہے پنجاب کو اچھی طرح استعمال کریں, اور ان کے پاس اب ایک کاؤنٹر بیلنس آ گیا ہے کہ اگر وہ لوگ ہدف بناتے ہیں ان کو وفاق ایف آئی اے کے ذریعے, تو یہ بھی کرپشن کے کیسز کھول سکتے ہیں صوبے کے لیول پر. تو مطلب ہے کہ عمران خان کین ڈو اے لاٹ اگر وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. اور ذرا سا آج وہ جو ایک غلط فہمی ہے ان کو, اور جو خلیج بڑھ گئی ہے اداروں کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی پی ٹی ایم نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر کہتے ہیں نا فوج کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. اور ان لائک نواز شریف صاحب, عمران خان نے خود استعاروں میں بات کی ہے, میٹافر میں بات کی, ڈائریکٹلی نہیں انہوں نے الزام لگایا کسی پہ. گل صاحب کی لوز بال نکال دیں, مائنس کر دیں. تو پی ٹی آئی بار بار ایک ہی چیز کو دہرا رہی ہے کہ جی فوج بڑا اہم ادارہ ہے. بیک گراؤنڈ بریفنگ میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں, مطلب ہے آن دا ریکارڈ بھی بات کرتے ہیں اس طرح کی. کچھ جیسے حبیب اکرم نے زیادہ اٹینڈ کی ہوں گی, میں کراچی میں ہوں کم, 2-3 بار موقع ملا ہوگا, لیکن یہ سب چیزیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران جو ہے وہ آخری حد تک جانا چاہیے, لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ اس کا پریشر بنا کے رکھیں. حبیب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وسیم, ایک وقت تھا جب عامر ضیاء صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے اور میں ان کی نگرانی میں کام کیا کرتا تھا, اور انہوں نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی کہ میں جاؤں اور اسلام آباد میں, یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا,
کہ میں جا کے غلام احمد بلور صاحب کا انٹرویو کروں. غلام احمد بلور صاحب اس زمانے میں کو وزیر تھے, نہیں سوری معاف کیجیے گا, پرویز مشرف کا زمانہ نہیں تھا, 2008 کے بعد کی, جب ریلوے کے وزیر تھے بلور صاحب. جی نہیں, ریلوے کے وزیر نہیں تھے اس وقت, اور کوئی اور وزیر تھے, کسی اور محکمے کے وزیر تھے, اب مجھے یاد نہیں, بلدیات کے تھے, مجھے یاد آ گیا. اچھا, انہوں نے مجھے, عامر زیاد صاحب نے کہا کہ جناب آپ ان کے پاس جائیں. میں لاہور سے اسلام آباد گیا تو وہاں ان کا انٹرویو کرنے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے بڑی ایک دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف ہے یا اسی طرح کی کوئی اور قوت جو ملک گیر ہو, وفاق کی سیاست کرتی ہو, تو چھوٹی سیاسی جماعتوں کو اسے آزاد نہیں, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ملنا چاہیے. میں نے ان سے وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے نواز شریف کو چھوڑا یا نواز شریف کو کے ساتھ چھوٹی جماعتوں نے اتحاد نہ کیا تو نواز شریف انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. آج مجھے یہ بات اس لیے یاد آ رہی ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری ذمہ دار چھوٹی جماعتیں جب سے انہوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی ہے, معاملات کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی اور مجموعی طور پہ پورے ملک کے لیے بھی. تو ہمیں اس امکان کو معاف کیجیے گا, ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جو حکومت کی جو ساخت ہے, اس میں ایم کیو ایم ہے, اس میں اے این پی ہے, اس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے, اس میں باپ ہے, یہ اس کے اندر بھی کچھ بہت زیادہ مضبوطی نہیں ہے. یعنی خالی عمران خان ہی نہیں, خود اس حکومت کی کمزوری بھی اس کو نیچے کی گرا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی عمران خان کا جو دباؤ ہے تھوڑا سا اور بڑھے گا تو یہ حکومت خود چٹکنے لگے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جو میں آپ کے تجزیے سمجھا, آپ بتائیے گا کہ باوجود آپ کو یہ وجوہات کی پوری فہرست بن سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال یہ گورنمنٹ کنٹینیو کر پائے گی, ایسا ہی ہے نا؟ صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے؟ معصومانہ سوال. گورنمنٹ جو ہے نا یہ اس وقت آئی سی یو میں ہے. جتنی دیر آپ کا دل چاہتا ہے اس کو وینٹیلیٹر مشین لگا کے رکھیں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں. نہیں, فواد چودھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں, وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب یہ بات. اچھا, یہ ذرا جاتے آتے ہیں ہم آخری 5-7 منٹ میں, گل صاحب والے بھی والا معاملہ آپ نے کیا, تو عامر رضا صاحب پھر اسٹارٹنگ فرام یو, یہ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ اور ابھی یعنی ایک فلو میں ایک بات کہہ گئے, ایک سوچی سمجھی بات انہوں نے کہہ دی. ظاہر الفاظ کا انتخاب کا بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن کچھ سوچ تھی جس کا اظہار ہو گیا, کیا ہوا یہ؟ دلوں کے بھید تو اللہ میاں جانتا ہے, لیکن عموماً گل صاحب بڑا فلو میں رہتے ہیں نا, آپ کو پتہ یہ مجھ سے زیادہ آپ نے گفتگو کی ہے ان سے, اور وہ پرووکیٹو ان کا انداز ہے گفتگو کا, جو نون لیگ میں طلال چودھری کا اور باقی ہر پارٹی میں ایسے 2-3 ہوتے ہیں رہنما کہ جو اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ بہت پریشر ڈال کر ہارڈ ہٹنگ ٹاک کرتے ہیں, تو یہ ان کا انداز ہے. اور ہمارے بہت سارے سیاستدان, صرف میں گل صاحب کی بات نہ کروں, اکثر و بیشتر ہمارے یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جی زبان کے آگے میدان ہے, آپ دوڑائے چلے جائیں, اور اس میں مطلب ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر لفظ ناپ تول کر بولنا, سوچ سمجھ کے بولنا, کہ کیونکہ یہ جو انہوں نے بات کی, ایک تو خیر ہماری یہ بات کا بتنگڑ بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھالا بھی بہت زیادہ گیا ہے, ورنہ درگزر بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن کیونکہ حالات ایسے تو اس کو بن گیا, یہ ایک فسانہ بن گیا بہت بڑا. تو اس چیز سے آپ کہتے پرہیز بھی کر سکتے تھے, کئی اور طریقے تھے کہنے کے, بات کہنے کا اگر سلیقہ ہو تو آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں, اس پہ رد عمل نہیں آئے گا, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے جس طرح سے مطلب ہے بات کی, تو انہوں نے میں نے کہا نا کہ لوز بال دے دی, کہ جہاں پر مطلب ہے موقع ملا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس نے چھکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ خواہش ہے حکومت کی کہ کسی طرح جتنی خلیج اگر ہے فوج کے درمیان اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے درمیان, اس کو مزید وسیع کیا جائے اور مزید اس کو بڑھایا جائے. تو وہ خواہش جو ہے, لیکن اب دیکھیں کہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. تو جو پہلا راؤنڈ انہوں نے کھیلا ہے پی ٹی آئی نے, وہ کوئی اتنا برا نہیں کھیلا. انہوں نے دیکھیں, انہوں نے گل صاحب کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا, مطلب یہ نہیں کیا کہ ایک دم پینک کے اندر آ کے انہوں نے کہا جی مذمت کرتے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے, اس کو بھی انہوں نے بار بار دہرایا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پر ایک وفاقی جماعت ہے, اور اتنا جو ہو گیا وہ کافی, اس کے بعد چیزوں کو سمجھ جانا چاہیے. اوکے, اور ٹھیک ہے. اور حبیب اکرم صاحب, یہ ایک اور تجزیہ نہیں, خان صاحب نے خود اس خدشے کا اظہار کیا, یا وہ کتنا حقیقت سے قریب تر لگتا ہے عمران خان صاحب کے نااہل ہونے کا امکان؟
میں ذرا عامر صاحب کی بات میں ایک گرہ تھوڑی سی لگا دوں وسیم صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں. ہاں یہ جو غزل میں نے چھیڑی، جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا نا، تو میں نے آج کی حکومت میں ایک بڑے سرگرم وزیر ہیں، میں نے انہیں فون کیا، میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ذرا مہربانی کریں اپنی زبان پہ کنٹرول کریں. انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ دن بعد آپ زیر عتاب آئیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا. انہوں نے چند دن تو وہ چپ رہے، لیکن چند دن بعد انہوں نے دوبارہ وہی باتیں شروع کر دیں، اور الٹیمیٹلی وہ واقعی عتاب میں آئے اور بڑی بری طرح عتاب میں آئے. اسی طرح جو شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب کو بھی ایک دن میں نے خود یہ فون کر کے کہا تھا، میں نے کہا شہباز گل صاحب آپ ذرا احتیاط کریں، آپ عتاب میں آئیں گے. شہباز گل صاحب نے آگے سے رجز پڑھے اور کہا کہ جناب دیکھی جائے گی، پھر میں تو اب اسی ملک میں ہوں، میں سیاست کر رہا ہوں. میں نے کہتے کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کیا ہو سکتا ہے، ہو کچھ بھی سکتا ہے. تو مجھے عامر زیاد صاحب نے بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کر دیا کہ بات کا بتنگڑ بھی بنایا جا سکتا ہے اور بات کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں ممکن ہیں. اور میں خالی اتنا بتا دوں کہ وہی پرائیوٹ کنورسیشن میں زیادہ اس کا کنٹینٹ شیئر نہیں کرتا، لیکن آج سے کوئی 1-1.5 سال پہلے میں نے بھی ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی کیا ہر جگہ تھوڑی کوئی ضروری ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہی لڑائی. تو اس کا ضرور جواب دیا یہ میں بھی کر دوں. تو خیر انہوں نے اس پہ اپنی بات جی تو آپ کو پتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں. جی پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی جو آپ مناسب سمجھے. ہاں تو نااہلی کی جہاں تک بات ہے نا وسیم بادامی صاحب، ہم نے یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس استدلال کو آج بھی قابل قبول نہیں سمجھتے جس کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، یا جس کے تحت جہانگیر خان ترین صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا. اور اگر آج اسی استدلال کو بنیاد بناتے ہوئے اگر ہم نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے تو یہ محض غلطی پہ غلطی ہے. یعنی یہ بالکل ایسا ہی فیصلہ ہے کہ میں کہوں کہ چونکہ فلاں دو کو غلط پھانسی ہو چکی ہے، تیسرے کو بھی غلط پھانسی ہو جانی چاہیے تاکہ انصاف کا علم بلند کر دیا جائے. یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں وہ دو غلط نااہل کیے گئے جس بنا پہ، اور اسی فارمولے کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بھی نااہل کیے گئے تو غلط ہوگا، یہ نااہلی بھی غلط ہوگی، غلط ہوگا. ہمیں پیچھے جا کے اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے، نہ کہ آئندہ غلطیاں کرنی چاہیے. وہ جو گفتگو آپ نے شروع کی تھی نا کہ ہمیں بار بار ہم ایک ہی طرف کیوں دیکھیں، آپس میں کیوں نہ سیٹ کر لیں، اپنی غلطیوں کا ادراک کیوں نہ کر لیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس طرح سے. اور آپ کی اس پہ کیا رہا ہے عامر جیسا؟ مطلب ہے کہ بالکل یہ تو ایک ناانصافی کے ساتھ تو آپ کسی کو بھی وکٹمائز نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ عمران خان کا موازنہ کریں کہ جی نواز شریف کے اوپر جو الزامات ہیں، شہباز شریف صاحب پہ جو الزامات ہیں، اور عمران صاحب پہ جو الزامات ہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. مطلب اگر ایک مبینہ طور پہ کسی نے بیکری چرائی تو یہاں آدھا بسکٹ بھی نہیں چوری ہوا مبینہ طور پہ. 1 ارب 64 کروڑ روپے کا سوال ہے فورن فنڈنگ کیس کا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے بھی 33 کروڑ روپے کے اوپر کچھ سوالیہ نشان ہے جو اس کو بھی ثابت ہونا ہے. جبکہ صرف شہباز شریف صاحب پر 16 ارب کا ایک منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے، 13 ارب کا دوسرا ہے. پھر آپ گنواتے چلے جائیں تو وہاں تو اربوں کی بات ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اس کے آگے مجھے گنتی نہیں آتی، میں تو ادب کا طالب علم ہوں. تو بھائی مطلب ہے کہاں موازنہ کر رہے ہیں، کہاں پہ ایون فیلڈ؟ عمران خان نے کیا اپنی سیاست کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا؟ کیا انہوں نے بیرون ملک جائیداد خریدی؟ کیا انہوں نے کوئی فیکٹری لگا لی؟ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. اب جو ان کے اوپر ایک نام نہاد کیس توشہ خانہ کا، وہ ٹیکنیکل کیسز ہیں، اگر بنتے ہیں وہ بہت ہی معمولی انگوٹھی، مطلب ہے اگر وہ جو جس پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ مطلب ہے کہ ایک تو وہ کوئی کرپشن اس طرح کی نہیں ہے، اس میں irregularity ہو سکتی ہے، اس میں ایک بیڈ لا تھا اس کا استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور میں جب بھی کہتا ہوں کہ عمران کو اگر آپ پریز کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ تو بہت خود بڑی زیادتی ہے، یہ اس سے بڑی تو کوئی زیادتی ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ میں کھڑا کر. وسیم صاحب میں تھوڑی سی ایک کلیئرٹی کر دوں، جو نواز شریف صاحب کا جو ان کی نااہلی کا فیصلہ ہے وہ الگ ہے، وہ اس کا عدالت والا معاملہ الگ ہے، نیب والا الگ ہے. جی ہاں نیب والا الگ ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا معاملہ الگ ہے، اور جہانگیر خان ترین کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معاملہ بھی الگ ہے. جی وہ 62 والا. لیکن آپ کو بس عامر لوگ لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو سزا ملی، جو انہوں نے کیا تھا اس میں تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کو ایک جان کے کیسے مطلب ہے مسئلے کے اوپر وہ کیا گیا جو کہتے کنٹروورشل بنے، ورنہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھے تو وہاں تو ان کو سزا نہیں ہوئی.
تو ان کو تو وہاں پر بھی جو ہے فائدہ ہی پہنچا کہ مطلب ہے کہ جو جتنی سزا ملنی چاہیے تھی, جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو وہاں پر بھی سسٹم نے بچایا ہے. سسٹم کے جبھی میں کہتا ہوں سب سے جو پیارے بچے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. ہر بار ان پہ رحم کیا جاتا ہے, ان کے بچنے کا سامان ہوتا ہے, جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے. کس کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ دنیا میں نہیں ہوا, صرف ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کس سے زیادہ ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.